ہوں۔ جب علی کو گلیم میں لٹا کر گھر لے جایا گیا، جیسے ہی علی گھر پہنچے تو علی کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کر زینب و کلثوم نے سینہ و سر پیٹنا شروع کیا۔ زینب و کلثوم نے اپنا سینہ و سر پیٹنا شروع کیا اور رونے لگی، زار و قطار رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ علی نے کہا اے زینب، آج میرے سر کا یہ زخم نہیں دیکھا جا رہا، کیا ہوگا زینب کہ جب کربلا کے میدان میں 72 لاشیں دیکھنے پڑے، کیا ہوگا زینب؟ زینب سے محبت، علی کو زینب سے بہت محبت ہے۔ آیا افطار کا وقت، آیا علی نے دسترخوان سجوایا، ابھی افطار کا وقت نزدیک تھا، علی کی نگاہ اپنے قاتل پر پڑی، ابن ملجم کو دیکھا، اس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھیں۔ علی نے کہا کہ حسن مجتبیٰ اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو، میں کسی کو قیدی نہیں دیکھ سکتا۔ کہا اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی جائیں، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، مگر ذرا سوچیں گے کہ علی نے کس سے کہا کہ اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو؟ علی نے کہا عباس اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو، عباس اس کو آزاد کر دو۔ ابن ملجم کو آزاد کیا، اس کے ہاتھوں کو کھول دیا گیا، اپنے حصے کا شربت علی نے ابن ملجم کو پلا دیا۔ اب افطار کا وقت آیا نا، علی نے کہا عباس ذرا ایک جام آب تو لے کر آؤ، پانی کا جام لے کر آؤ۔ ایک جانب حسن کو بٹھایا، ایک جانب حسین کو بٹھایا۔ جانے علی کو کیا یاد آ رہا تھا، کبھی حسن کے ہونٹوں کو چومتے تھے، کبھی حسین کے گلے کو چومتے تھے، بڑی حسرت سے دیکھتے تھے حسین و حسن کو۔ کہا عباس ایک جام آب لے کر آؤ۔ عباس گئے اور جام آب لے کر آئے، عباس پانی کا جام لے کر آئے۔ علی نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ جام آب اٹھایا اور حسین کے دہن کی طرف لے کر گئے اور کہا حسین یہ پانی پی لو، مگر کیسے کہا، صرف پانی پلایا نہیں، علی نے کہا اے کربلا کے پیاسے علی کے ہاتھ سے پانی، اے کربلا کے پیاسے علی کے ہاتھ سے پانی پی لو۔ علی کو صرف کربلا کی فکر تھی، علی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، یہ امت میرے لال کے ساتھ کیا کرے گی۔ ہاں 20 رمضان آئی، تمام صحابی علی کے پاس آئے، علی نے وصیتیں شروع کی۔ آئے میثم تمار، علی نے کہا میثم تمہیں میری محبت میں سولی پر چڑھایا جائے گا۔ کہا کمیل تمہیں میری محبت میں ذبح کیا جائے گا۔ سر تسلیم خم کیا کہ اچانک آواز آئی کہ علی کا نابینا صحابی عبداللہ ابن عفیف علی سے ملنا چاہتا ہے۔ عبداللہ آئے، آ کر مولا کو سلام کیا، مولا نے کہا تم پر بھی میرا سلام ہو۔ عبداللہ نے کہا مولا ایک خواہش ہے کہ میں آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کیا میری بینائی واپس آ سکتی ہے؟ علی نے کہا ہاں عبداللہ میں چاہوں تو تمہاری بینائی واپس آ سکتی ہے، مگر عبداللہ کیا ہو کہ جب کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار میری بینائی کو واپس لے، پروردگار میری بینائی کو مجھ سے واپس لے لے۔ کہا کہ مولا پھر مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، پھر مجھے نظر نہیں چاہیے، پھر مجھے بصارت نہیں چاہیے۔ علی نے کہا جاؤ عبداللہ الوداع، جاؤ عبداللہ الفراق۔ عبداللہ اب علی کی آواز قیامت میں سنو گے۔ علی نے عبداللہ کو رخصت کر دیا، کہا عبداللہ بن عفیف اب علی کی آواز قیامت میں سنو گے۔ قیامت کا تو دن آ گیا۔ عبداللہ نے بازار کوفہ میں آ کر کہا ارے کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں قیامت نہیں آئی۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا مولا کبھی غلط نہیں کہتا۔ علی نے کہا تھا کہ میری آواز قیامت میں سنو گے، میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ ناقے سے علی کی بیٹی نے کہا ارے عبداللہ یہ علی نہیں، علی کی بیٹی بے مغنا و چادر، علی کی بیٹی بے مغنا و چادر بازار کوفہ میں آ گئی۔ عبداللہ کو رخصت کر دیا، وصیت کر کے عبداللہ کو رخصت کر دیا۔ اب علی نے کہا کہ حسن مجتبیٰ تمام اصحاب کو اب اس گھر سے رخصت کر دو اور پردہ ڈال دو۔ پردہ ڈال دیا گیا۔ علی نے کہا کہ جاؤ اب گھر والوں کو بلاؤ، میری بیٹیوں کو بلاؤ، زینب و ام کلثوم کو بلاؤ، عباس و حسین کو بلاؤ۔ سارے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے تقریر کے آخری جملے سارے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے علی نے کہا کہ سب میرے قریب آ جاؤ۔ سب علی کے قریب آئے۔ علی نے کہا کہ میں تم سب کا امام حسن کو بنا رہا ہوں۔
عبداللہ اصغر کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عبداللہ اکبر کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عبداللہ کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عمران کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، جعفر کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، محمد حنفیہ کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا۔ جب سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا تو گھر کے کونے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، آواز گریہ بلند کرے، پروردگار آپ کی بلند ہوتی ہوئی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ کہ کہا کہ ایک بی بی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ علی نے کہا فضا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا مادر عباس ام البنین رو رہی۔ کہا ام البنین کو بلاؤ، ام البنین کو بلایا گیا، ام البنین قریب آئی، کہا کیوں روتی ہو؟ کہا کہ سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس سے کیا خطا ہوئی تھی؟ میرے عباس سے کیا خطا ہوئی تھی؟ کہا ام البنین صبر کرو، کہا حسین قریب آ جاؤ، عباس میرے قریب آؤ۔ حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا عباس اس کربلا کے مسافر کا خیال رکھنا، عباس اس کربلا کے مسافر کا خیال رکھنا۔ جب سارے بچوں سے وصیتیں کر دی تو پھر علی نے زینب کو قریب بلایا، نہ جانے زینب کے کان نے کیا کہا، کبھی پتہ نہ چلا۔ ہاں جب عصر عاشور آ گئی، قافلہ لٹ گیا، علی نے زینب کے کان میں کیا کہا پتہ نہ چلا۔ ہاں جب بازار کوفہ سے ہو کر، بازار شام سے ہو کر دربار شام کی منزل آئی، باب سعد پر زینب بیٹھ گئی۔ سید سجاد نے آ کر کہا تو بھی اماں بازار کوفہ میں صبر کیا، دربار کوفہ میں صبر کیا، ہاتھوں میں رسن بنوائی، سر سے ردا چھنوائی، تو بھی اماں گھبرائیے نہیں، خدا مدد کرے گا، دربار میں داخل ہو۔ زینب نے کہا سید سجاد میں گھبرا نہیں رہی، ارے 21 رمضان کی شب تھی، میرے بابا نے کہا زینب ردا چھنے گی، زینب بازوؤں پر رسن بندھے گی۔ میں نے کہا بابا ردا بھی چھنواؤں گی، رسن بھی بنواؤں گی، تو میرے بابا نے کہا زینب یزید کے دربار میں جانا ہوگا،